پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی جان نذر کروں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ناظرین، اس وقت ملک میں جنوری میں تیزی سے رونما ہونے والے دہشت گردی کے واقعات اور ان کے اسباب کو اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جو ہر پاکستانی کی ذہن میں سر اٹھاتے ہیں اور ہر کوئی ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کب دہشت گردی کی اس دلدل سے باہر نکلے گا اور اسے نکالے گا کون؟ ایک پرامن قوم کو دہشت گردی کی جنگ میں دھکیلنے والوں اور ملک کی جڑیں کاٹنے والوں کا یوم حساب کب آئے گا؟ ہر پاکستانی یہ سوال بھی پوچھتا ہے کہ کب اس کے بچے بحفاظت سکول جائیں گے اور بحفاظت ہی واپس لوٹیں گے بھی؟ کب اس ملک میں امن ہوگا اور ہمارے بچے کسی خوف اور ڈر کے بغیر اپنے ہی گلی محلوں میں کھیل سکیں گے؟ ہر پاکستانی اس سوال کا بھی جواب طلب ہے کہ وطن عزیز میں برپا اس کرب و بلا کے مناظر کب ختم ہوں گے، یا پھر یہ مناظر کسی شام غریبوں کا پیش خیمہ ہی ثابت ہوتے رہیں گے؟ ہم اپنے آج کے شو میں ان ٹاپکس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے جن کو ہم کل نہیں کور کر پائے۔ جو سٹیپس ہمیں اٹھائے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت حکومت کی جانب سے، جو ہمارے سامنے پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس 2014 نظر آتا ہے اپروو ہوتا ہوا ود ان نائٹس، اس کے افیکٹس ہمیں کیا نظر آئیں گے؟ اس سے ہمیں کیا بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ کیا فرق ہمیں نظر آئے گا دہشت گردی کی جنگ میں لڑنے کے لیے؟ اس کے علاوہ جو ہمیں ایک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے حکومت کی جانب سے فوج کو دہشت گردوں کے خلاف منہ توڑ جواب دینے کی بھی بات کی گئی ہے، اس کے آفٹر میتھس کیا ہوں گے؟ ہم انہی کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں مجھے میرے شو میں جوائن کرتے ہیں جناب زاہد حامد صاحب۔ السلام علیکم زاہد حامد صاحب۔ زاہد صاحب، آپ نے اور ہم نے کل بیٹھ کر بات کی یہاں پر کہ جو ہمیں اس سال کے شروع کے 23 دنوں میں اب تک ہمیں 27 حملے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، 200 سے زائد جانیں ہم نے گنوا دی ہیں۔ اس کے ریزنز ہم نے کل ڈسکس کیے۔ آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان وجوہات کو مقابلہ کرنے کے لیے، ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمیں اب حکومت کچھ ہل جل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ کتنے افیکٹو ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اب ہمیں پاکستان میں آپریشنز کی بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مذاکرات کی بات تھوڑی سی ہمیں سائٹ پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو پریویسلی جو آپریشنز اب تک ہوتے رہے ہیں وہ کیسے تھے، کنہوں نے کیے، کیا ان کے ہمارے سامنے ریزلٹس آئے، ہم اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور پھر جب آگے سچویشن نظر آ رہی ہے ہم اس پر بھی ایک رائے دینا چاہیں گے۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ افواج پاکستان کی جانب سے صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی سوات اور شانگلہ میں آپریشن راہ حق کے نام سے اکتوبر 2007 میں شروع کیا گیا۔ اس آپریشن میں 3000 سے زائد فوجی اہلکاروں نے حصہ لیا۔ آپریشن راہ حق میں 751 شدت پسند ہلاک ہوئے جبکہ 29 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 77 زخمی ہوئے۔ اپریل 2009 کو سوات میں قیام امن کے لیے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن راہ راست شروع کیا گیا۔ اس آپریشن میں 1200 شدت پسند مارے گئے جبکہ پاک آرمی کے 90 فوجی شہید ہوئے۔ جون 2009 میں پاک فوج کی جانب سے وزیرستان میں کی جانے والی فوجی کارروائی کو آپریشن راہ نجات کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن کا باقاعدہ آغاز پاک فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز پر شدت پسندوں کے حملے کے بعد ہوا۔ آپریشن راہ نجات میں 20,000 سے زائد فوجی اہلکار شامل ہوئے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں 150 سے زائد فوجی جوان شہید جبکہ 500 کے قریب زخمی ہوئے۔ اس آپریشن میں قریباً 2000 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ ملک میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حکومت نے متنازع پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس میں ترمیم کے لیے ایک اور آرڈیننس جاری کر دیا۔ نیا آرڈیننس سیکیورٹی ایجنسیز کے زیر حراست افراد کے لیے قانونی تحفظ فراہم کرے گا۔ قانون کی نئی ترمیمی شقوں کے تحت جبری طور پر لاپتہ افراد اس کیٹیگری میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ قانون 90 دن سے زیادہ مشتبہ افراد کو زیر حراست رکھنے کا اختیار دیتا ہے۔ پروٹیکشن آف پاکستان کے ترمیمی آرڈیننس 2014 کے تحت ایک جنگجو دشمن جس نے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہو یا وہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے اپنی سرزمین کا بیرونی طور پر یا اندرونی طور پر استعمال کرتا ہو تو اس کی ملکی شہریت چھین لی جائے گی۔ آرڈیننس کے تحت کسی سرکاری یا فوجی اہلکار غیر ملکی شہری یا شخصیت کو قتل یا اغوا کرنے اور سرکاری فوجی اور جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کے عمل کو ملک کے خلاف جنگ تسلیم کیا جائے گا اور ایسا کرنے والے کو 10 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی۔
ایسی کارروائیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا جن کے فیصلوں کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ ہی میں کی جا سکے گی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضرورت پڑنے اور مستند وجوہات پر گولی چلانے کی بھی اجازت ہوگی۔ صحت کے شعبے میں تعلق رکھنے والے اہلکاروں اور تیل کے ٹینکرز پر حملہ کرنے والوں اور انٹرنیٹ سے متعلق جرائم میں ملوث افراد کے خلاف بھی تحفظ پاکستان آرڈیننس کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ جی زاہد حامد صاحب، جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں دیکھا، جو اب تک ہمیں آپریشن ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں ان کا ہمیں رزلٹ بھی سامنے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ہمیں ابھی ریسنٹ جو فوج کی طرف سے نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوتا ہے، ایئر اسٹرائکس کی گئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر ہمیں جو ایک اور ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے جسے خوش آئند ہی کہا جائے گا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو سیشن ہوا تھا اس میں سیکیورٹی فورسز کو ہدایت کی گئی ہے کہ دہشت گردی کرنے والوں سے انہی کی زبان میں بات کی جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہدایت حکومت نے سیکیورٹی فورسز کو دی ہے یا سیکیورٹی فورسز نے حکومت کو دی ہے؟ دیکھیے، دونوں باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ فوج بھی کیجولٹیز لے رہی ہے، فوج کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، پوری پاکستانی قوم کے ہر طبقے کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ دہشت گردی اب ایسے مقام پر پہنچ چکی تھی کہ اگر حکومت اس وقت رسپونڈ نہیں کرتی تو خود تباہ و برباد ہو جاتی۔ لوگ اس کو جیسے کہا کہ حکومت کا تختہ لوگ غصے میں آ کے الٹ دیتے۔ تو باتیں دونوں طرف ہیں۔ فوج بہت عرصے سے حکومت سے ایک بات کہہ رہی ہے کہ آپ ان آپریشنز کی اونرشپ لیں، کیونکہ اونرشپ لینے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، سوات میں جب آپ نے آپریشنز کیے تو آئیں ذرا ایک چونکہ سب سے بڑا آپریشن ہمارا راہ راست تھا، ذرا اس کو اینالائز کریں کہ اس میں ہوا کیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ وہاں بھی نیگوشیشنز کی بات ہوتی رہی، بات یہ ہوتی رہی کہ دہشت گردوں سے ملا فضل اللہ سے بات چیت کی جائے، شریعت آرڈیننس سائن کیا جائے، بڑا پریشر تھا۔ فوج کہتی رہی کہ ہم نے آپریشنز کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنے دیے۔ فوج نے کہا اچھا بات چیت کر لیں، شریعت آرڈیننس سائن کر لیں، جائے دیکھیں کہ یہ آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ اس وقت گیلانی گورنمنٹ نے شریعت آرڈیننس سائن کیا، زرداری جیسے شخص نے سائن کیا آرڈیننس کے پاکستان میں سوات میں شریعت نافذ کی جائے گی، آرڈیننس بھی سائن ہو گیا، قاضی کورٹس بن گئی، سارا معاملہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ٹی ٹی پی نے، فضل اللہ نے آفیسرز کی گردنیں کاٹنا شروع کی، کیپٹن جنید، کیپٹن نجم، کئی جو افسر پکڑے گئے سب کی گردنیں کاٹ دی۔ یعنی یہ مذاکرات کا جو ڈرامہ ہے یہ طالبان کی جانب سے صرف ایک جو ہے بہانہ ہے، ہیلا بہانہ ہے۔ ہم آپ کو تاریخ کے پس منظر میں بتا رہے ہیں نا، اتنی شارٹ میموریز لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ دے شوڈ نو کہ اسی فضل اللہ نے سوات میں کیا کیا تھا۔ پورا شریعت آرڈیننس آج بھی سائن ہو کے وہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد آرمی نے پرائم منسٹر سے کہا کہ اب صبر کی تاب نہیں ہے، قوم بھی تباہ ہو رہی ہے، ملک و قوم بھی تباہ ہو رہے ہیں، آپ کی بات ہم نے مان کے دیکھ لی، شریعت آرڈیننس بھی سائن ہو گیا، فوج کے شہیدوں کے سر قلم کیے گئے، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ تو اس وقت پرائم منسٹر گیلانی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اونرشپ لیتے ہیں۔ اس نے ٹی وی پر آ کر کہا کہ آج گورنمنٹ فوج کو سوات میں بھیج رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں کہیں پہ تو وہاں بہت سارے پولیٹیکل فال آؤٹس ہوتے ہیں، ریفیوجیز نکلتے ہیں۔ سوات سے 25 لاکھ لوگ باہر نکلے، ظاہر ہے ان کو نکالا گیا تب آپریشن ہوئے وہاں پہ۔ ہر جگہ یہی ہوگا، جہاں آپریشن ہوں گے وہاں ریفیوجیز آئیں گے۔ ان ریفیوجیز کو پھر فرنٹیئر کی گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے سنبھالنا ہے، پوری قوم نے ساتھ دینا ہے۔ پھر آپ ساتھ ساتھ جب اونرشپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کو آپ پروٹیکشن دیتے ہیں کہ فوجی آپریشن کے خلاف کی وجہ سے جو گھر تباہ ہوں گے، جو ڈیمولشنگ ہوگی، ظاہر ہے جب جنگ لڑی جائے گی، کیجولٹیز ہوتی ہیں، کچھ سویلین مارے جاتے ہیں، کچھ فوجی شہید ہوتے ہیں، آپ کو ان ساروں کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، جنگ کا ایکسٹرا ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ آپ کو جوڈیشل سپورٹ دینی پڑتی ہے کہ آرمی ان علاقوں میں مارشل لاء نافذ کر کے ان دہشت گردوں کو، جن کو جنگ میں مارے گئے سو مارے گئے، جو پکڑے گئے ان کے ساتھ فوج کیا کرے۔ بہت بڑی بڑی غلطیاں راہ راست میں ہوئی حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے اس وقت کوئی قانون سازی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج بھی فوج کے پاس 1200-1400 دہشت گرد سوات کے انہوں نے پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں، جو کہ مسلم خان یعنی باقاعدہ وہ شخص سوات ملا فضل اللہ کا کمانڈر جو گلے کاٹا کرتا تھا، اس وقت کا ٹی ٹی پی کا ہیڈ تھا، ٹی وی پہ آ کے سارے وہ بکواس کرتا تھا، وہ آج بھی زندہ پکڑا ہوا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ پکڑا گیا میدان جنگ میں اور اس کو عدالتیں کوئی لینا نہیں چاہتی، پولیس اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی، اس کو فوج کا کوئی قانون ایسا نہیں تھا کہ مارشل لاء یا ملٹری کورٹس بنا کے ان کو سزائیں دی جائے، لہٰذا ابھی تک وہ فوج ان کو رکھ کر ان کو کھلا رہی ہے اور فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ریاست کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ہم نے زاہد حامد صاحب، ہم تو دہشت گردوں کو فری روف، فری لنچ اپنے ٹیکس پیسے سے دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اب ہم اور کیا؟ پھر ہم آپریشن کریں گے، پھر ہم ان دہشت گردوں کو جمع کریں گے، وہ فری روف اور فری لنچز لیتے رہیں گے ہم یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو
کہ جو راہ راست میں حکومت کی سطح پہ غلطیاں ہوئی، فوج نے تو اپنا کام اتنا بریلینٹلی کیا کہ آج پوری دنیا کی آرم فورسز جو ہے مسلح افواج اپنی اسپیشل فورسز کو تربیت کرنے کے لیے پاک فوج کے آپریشنز پڑھاتی ہیں، کیسے آپریشن کرو جیسے پاک فوج نے کیا۔ لیکن پھر زاہد حامد صاحب، جو ہمیں یہ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس آتا ہوا نظر آ رہا ہے 2014، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا اب دونوں اینڈز کی جو ہے ٹیک کیئر کی جا رہی ہے؟ آپریشنز کی بھی بات ہو رہی ہے، لیجسلیشن میں بھی ہمیں کچھ ہل جل نظر آ رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ فرسٹ آف آل، اگر یہ سینٹ سے نکل جاتا ہے اور بغیر کسی آرگومنٹ کے اور بغیر کسی پہلی بات یہ کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس کو شدید مزاحمت اس کو پیش کریں گی، وہ روکنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ وہ اس کو ابھی سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ بڑا ڈریکونین ہے، بڑا یہ ایک کالا قانون ہے اور یہ فوج کو بڑے اختیار طاقت دے دے گا، اور فوج جو ہے وہ پھر لوگوں کو بے دریغ اٹھائے گی، مارے گی، قتل کرے گی، کوئی پوچھنے والا اس سے نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں صرف ایک بے شرم انسان کر سکتا ہے۔ وہ فوج جو روز سینکڑوں کی تعداد میں قربانیاں دے رہی ہے، ملک کا دفاع کر رہی ہے، تم لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو بچا رہی ہے، اس کا دماغ نہیں خراب ہے کہ بلا وجہ راہ چلتے بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے مارتی رہے گی اور غائب کرتی رہے گی۔ اگر کچھ غلط ہوگا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ جنرل راحیل موجود ہے نا، پوچھ لیجئے گا ان سے، کہیں جا تو نہیں رہے، وہ ہماری فوج کے حصہ ہے نا۔ تو جب ایک آرمی آفیسر، ایک آرمی چیف ہے ذمہ داری لینے کے لیے فوج کے سارے، جو فوج کے اندر اپنی اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے، کوئی آدمی غلط کام کرے اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، اور اگر اس کو جواب دہی دینے کی باہر بات آتی ہے، ہو یہ اگر سویلینز کے ساتھ کوئی مس کانڈکٹ ہوتا بھی ہے، کوئی زیادتی ہوتی بھی ہے، تو وہاں بھی فوج کو جنرل راحیل موجود ہے نا، عرض کیا کہ جیسے ہی از دیئر، ان سے پوچھ لیجئے گا۔ بات یہ ہے کہ ماضی میں چونکہ آرمی کے ایسی کوئی قانون سازی تھی نہیں، ایک خوفناک جنگ جاری تھی، فوج پر حملے ہو رہے تھے، لوگوں کے گلے کٹ رہے تھے، آرمی اگر ان لوگوں کو اٹھا کے بھی لے گئی، ایسے موقع تو وہ مسنگ پرسنز ہو گئے، تو عدالتوں نے مسنگ پرسنز کا طوفان کھڑا کیا ہوا۔ پچھلے کئی سال عدالتیں صرف فوج کا پیچھا کرتی رہی ہیں، دہشت گردوں کے پیچھے نہیں گئی مسنگ پرسنز کے نام پہ۔ تو اس آرڈیننس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی آرمی کو ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، جو ماضی میں ہو چکا، جن کو آپ لے گا جو سلسلہ، آپ کا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، بس یہ بتا دیں کہ آپ نے کون کون سے اٹھائے تھے، کس وقت اٹھائے تھے، اگر واقعی اٹھائے تھے یا نہیں، کیونکہ بہت سے تو دہشت گرد اٹھا کے لے گئے، بہت سے وہ ہیں کہ جو افغانستان خود اپنی مرضی سے چلے گئے، بعض کڈنیپنگ فار رینسم میں غائب ہو گئے۔ تو ہر مسنگ پرسن فوج کا نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ بعض سعودی عرب چلے گئے امپلائمنٹ، ہمیں معلوم ہے یہ بات کی ساری اسٹریٹجی دہشت گردوں کی ہے کہ وہ دہشت گرد جاتا ہے افغانستان ٹریننگ کے لیے، اس کے گھر والے مسنگ پرسنز کی اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں، اور یعنی یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں۔ لہذا فوج سے کہا گیا کہ جی جو پہلے ہو گیا سو چھوڑیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں آج بھی مقدمات چل رہے ہیں جو فوج کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، دماغ خراب کر رہے ہیں کہ یار ہمیں لڑنے دو نا، فار گاڈ سیک۔ اگر 10-12 دہشت گرد ہم نے لے کے مار بھی دیے، فارغ بھی کر دیے، تو جان چھوڑیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد تھے، تو ہماری بات پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جنرل راحیل، پاکستان آرمی، پاکستان کی ISI، پاکستانی آرم فورسز جھوٹ بول رہی ہیں، تو ایسے شخص کو تو میں کہوں گا اس کو ٹانگ دینا چاہیے وہیں بغیر سوال کیے، کیونکہ اس جیسے دیوانے، اس جیسے پاگل شخص کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہو سکتی جو پاکستان آرمی پر اس قسم کے فحش الزام لگائے، جب ہم لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دے چکی ہے فوج، اور وہی واحد ادارہ ہے جو اگر ریاست بچی ہے تو پاک فوج کی وجہ سے بچی ہے۔ تو کچھ ڈیولپمنٹس تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو کمزوری ہمیں اس آرڈیننس میں نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر اگین ملٹری کورٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ فوجی عدالتیں بنائی جائیں گی۔ مجھے خصوصی عدالتوں کا ذکر کیا گیا ہے، خصوصی عدالتیں اس طرح کی مقدمے چلیں گے خصوصی عدالتیں، اگر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ خصوصی عدالتیں سول کی ہیں کہ فوج کی ہیں، اگر سول کی ہیں تو بھول جائیں، پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پیسے خصوصی عدالتیں 100 بنی ہوئی ہے ملک میں، دہشت گردی کی عدالت بھی ہے، ہر قسم کی خصوصی عدالت بنی ہوئی ہے۔ ان دہشت گردوں کو، TTP کو، لشکر جنگجوی کو کوئی جج ابھی پیدا نہیں ہوا جو ان کو سزائے موت دے سکے، اور نواز شریف صاحب میں بھی اتنا تیل نہیں ہے کہ یہ ان کو لٹکا سکے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کام آرمی کو دینا پڑے گا۔ اگر اس آرڈیننس میں یہ اختیار نہیں ہے پھر یہ آرڈیننس بیکار ہے، کیونکہ باٹم لائن یہی ہے کہ دہشت گردوں کو ٹانگ رہے ہیں یا نہیں ٹانگ رہے۔ اگر ان کو جیسے آپ نے کہا مہمان کے طور پر رکھ کے کھلانا پلانا ہے، ان پر خرچہ کرنا ہے، اور جب ان کا دل چاہے وہ جیل توڑ کے فرار کروانا ہے۔ 90 دن کا ٹائم فریم تو دیا ہے، 90 دن کا ٹائم فریم تو آرمی کو دیا گیا ہے کہ خصوصی کیسز میں جو ہے وہ فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن، انٹروگیشن جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آرمی آپریشن کر رہی ہے، وہاں کوئی وٹنس اور ہو نہیں سکتا، وہاں کوئی اور ایویڈنس ہو نہیں سکتی، سب کچھ آرمی، جو آرمی کہے گی ماننا پڑے گا آپ کو۔ میدان جنگ میں جب آپ نے 65 کی جنگ لڑی ہے، چونڈا پہ، سیالکوٹ پہ، لاہور کا دفاع کیا ہے، تو وہاں کون سا پولیس آفیسر تھا جو دیکھ رہا ہو کہ پاکستان آرمی نے انڈین POWs کے ساتھ کیا کیا؟ بات یہ ہوش کے ناخن لینا، یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہی پاگل پن ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ 13 سال کھنچ گئی، ورنہ اس کو بڑا پہلے ختم کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، اس میں زاہد حامد صاحب ایک اور فیکٹر کو بھی آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ اس آرڈیننس کے تحت سیکیورٹی فورسز کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہ ماننے والے جنگجو فیکٹرز کے خلاف ایکشن کی لیگل اتھارٹی دے دی گئی ہے،
اور دوسرے ملکوں میں ٹیررزم کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنے والے ملک دشمن تصور ہوں گے. نیشنلٹی بھی کینسل کی جا سکے گی, اسپیشل کورٹس میں کیسز چلیں گے, سیکیورٹی فورسز کو 90 ڈیز تک کسی کو بھی مخصوص حالات میں انڈر اریسٹ رکھنے کی بھی اجازت ہے. تو اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ اتنا یہ جو ہمیں لیوریج نظر آ رہی ہے سیکیورٹی فورسز کو دیا تو جا رہا ہے کچھ, اگین اٹس اے گڈ اسٹیپ. دیکھیے اگر پاکستان کی ریاست پاک کے خلاف کوئی جنگ کرتا ہے, پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کرتا ہے اس اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے, اگر یہ اختیار آرمی کو دے دیا جائے کہ آرمی اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے, تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وی آر ٹاکنگ آف اے 4th and 5th جنریشن وار, جس کے اندر دہشت گردوں میں میڈیا بھی شامل ہے. جن دہشت گردوں میں صرف وہ ملیٹنٹس شامل نہیں ہے. جو بیڑا غرق پاکستان کا آج کیا ہے اس میں میڈیا کے دہشت گردوں نے زیادہ کردار ادا کیا ہے. پاکستان کا بڑا میڈیا پیٹریوٹک ہے, لیکن بڑا میڈیا بغیرت بھی ہے جو بکا ہوا ہے انڈیا رو اور CIA کے ہاتھوں, اور کنفرم لوگ ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور لہٰذا یہی بات کہ جب تک آپ ایک پوری نیشنل پالیسی جس میں آپ میڈیا کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرا سکیں, وہ فلاڈ ہوگی, وہ ناکام ہو جائے گا. پورا آپریشن آرمی کا بیکار ہو جائے گا, کیونکہ اگر میڈیا کو یہ کھلی چھٹی دے دی جائے. آپ تمام ذمہ داری زیادہ صاحب میڈیا پر کیسے ڈال رہے ہیں؟ یہاں پہ تو جوڈیشری بھی ہے, یہاں پہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے. ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے حالات نظر آ رہے ہیں. دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جو جنگ ہم نے شروع کی تھی, جس جنگ میں ہم نے ساتھ دیا تھا, دنیا تو اس سے محفوظ ہو گئی, مگر پاکستان خود ہی اتنا غیر محفوظ ہو گیا کہ آج ہمارے اپنے بچے ہی اپنے گلی محلوں میں کھیل نہیں پا رہے ہیں. زاہد حامد صاحب, جو ہم سٹیپس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جو ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ ہمیں دو جو خوش آئند باتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ حکومت نے سیکورٹی فورسز کو کہہ دیا کہ دہشت گردوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے, پھر ہمارے سامنے پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس آتا ہے جس میں ہمیں سیکورٹی فورسز کو 90 ڈیز تک کسی کو بھی مخصوص حالات میں انڈر اریسٹ رکھنے کی اجازت دی ہے. پھر اس میں اور فیکٹرز کو بھی ٹچ بیس کیا گیا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ سٹیپ جو لیے جا رہے ہیں یہ تو اپنی جگہ, لیکن اگر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف واپس آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کا جو فیکٹر نظر آتا ہے جو کہ ابھی بھی مذاکرات کی حمایت میں ہے اور آپریشن کے خلاف ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ریلیجس سیکٹر کو جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ مل کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ریکور کر پائیں گے, ان کو لا پائیں گے سیم پیج پر اپنے ساتھ؟ دیکھیے, بڑی کلیئر صاف بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ اب پاکستان کے دفاع کا آخری مارکا شروع ہونے والا. ہم آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس میں شکست کھائیں, ورنہ اللہ نہ کرے اس میں ناکامی کی صورت میں پاکستان کی سڑکوں پہ خون کی ندیاں بہیں گی. پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں مخالفت کر رہی ہیں اس آپریشن کی یا تحریک طالبان کی حمایتی ہیں, وہ صرف دو بڑی جماعتیں ہیں. ایک جمعیت علماء اسلام ہے, اس کے دونوں فیکشنز, اور ایک جماعت اسلامی. باقی جتنی بھی شیعہ تنظیمیں ہیں, جتنی بھی اہل سنت تنظیمیں ہیں, ایون اہل حدیث آرگنائزیشنز ہیں, وہ سب سپورٹ کر رہی ہیں کہ جا کے آپریشنز کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا وہ نہیں ہمیں ان پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے؟ جماعت اسلامی, JUIF تحریک انصاف ایک ریلیجس پارٹی تو نہیں ہے, وہ بیوقوفی میں ایسی بات کر رہی ہے. ان کا انالیسس غلط ہے, ان کا تجزیہ غلط ہے, ان کے یہاں پورا پالیسی انالیسس کا کرائسس ہے. وہ مذہب یا فرقے یا سیکٹری سیکٹ کی بنیاد پر حمایت نہیں کر رہے ان دہشت گردوں کی. بٹ انفارچونیٹلی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام, ان کا مسلک, ان کا سیکٹ وہی ہے جو ان دہشت گردوں کا ہے. پاکستان میں ساری پالیٹکس سیکٹ کے اوپر ہوتی ہے یا لینگویج پہ ہوتی ہے یا قومیت کے اوپر ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے. پھر ان ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کا کیا فائدہ ہوگا دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے میں؟ دیکھیے, بات یہ ہے اب جبکہ عوام اس موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں لوگ اس کے خون کے پیاسے ہوتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں. ہم بڑی ان پارٹیز کو کیا اپنی ریپوٹیشن کا, کیا اپنی بقا کا کوئی خیال نہیں ہے؟ دیکھیے, بڑی صاف بات ہم کریں گے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز یہ بری طرح پاکستان میں آئسولیٹ ہو چکی ہیں اور ان کو اگنور کر دینا بہتر ہے. یہ جو مرضی شور مچاتے رہیں, ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں.
पूरे मुल्क के 18 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि लेकिन जाहिद अहमद साहब आपके मुताबिक इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मौलाना समीउल हक साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं मैं वॉकआउट कर रहा हूं, जो मुज़ाकरात का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वजीर आजम की जानिब से वो वॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं, एक मौलाना शमूलियत कर रहा है, एक मौलाना वॉकआउट कर रहा है। हम आपको अर्ज कर रहे हैं कि इनके आने या जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात इतना आगे जा चुकी है, मुल्क में इस कदर खूनरेजी हो चुकी है कि अब इनकी कोई हैसियत रह नहीं गई। वो वक्त निकल गया कि जब नेगोशिएशंस और बातचीत की बात हो रही थी, अब तलवार की जबान से ही बात होगी। और गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है, आर्मी तैयार है, लेकिन अब सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा एक पॉलिटिकल फेस बिल्ड करना है, कुछ अमेरिकन और अफगानिस्तान में बात करनी, कुछ जैसे बात हमने कही कि अब वो काम शुरू होता है जो गवर्नमेंट को करना है एक जंग पे जाने से पहले। बिफोर वी मूव ऑन, ये फैक्टर रिलीजियस फैक्टर को हमने टच बेस किया, तो फजलुर रहमान साहब अभी सऊदी अरब से होते हुए नजर आ रहे हैं, वापस उनकी वापसी होती हुई नजर आती है, फिर वो मिलिट्री ऑपरेशन के भी खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर फिर मिनिस्ट्रीज में भी आपस में PMLN और JUIF के कुछ मसाइल नजर आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ इस रिलीजियस फैक्टर को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है? देखिए, फॉर अ स्ट्रांग लीडरशिप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ एक कमजोर आदमी है। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब या तो फजलुर रहमान को राजी कर ले या अपनी हुकूमत बचा ले, अब ये फैसला इनको करना। लेकिन हमारे यहाँ क्यों फजलुर रहमान हुकूमत बचाने के लिए इतना अहम रोल रखते हैं? हम अगर ओवरऑल देखे जाए तो जो पोप फ्रांसिस हैं उनको तो क्रिश्चियंस को अगर एनालाइज किया जाए, उन्होंने वेटिकन सिटी में एक तरफ बिठा दिया और उनको कहा आप बस यहाँ बैठे अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। तो हमारे ये जो मौलानाज हैं, जो हमारे रिलीजियस फैक्टर हैं, आखिर इनको हम क्यों नहीं एक तरफ बिठा सकते और कह सकते कि भाई लेट अस डू आवर वर्क नाउ? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात है कि जैसे हमने अर्ज किया ना कि पाकिस्तान में जितनी सियासत है या वो फिरके की बुनियाद पर है या वो कौमियत की बुनियाद पर है या लिसानियत की बुनियाद पर है। और हकीकत अगर आप पूछें, क्योंकि मजबूत हुक्मरान पाकिस्तान में हो सलाउद्दीन अयूबी की तरह, तो इन सारी मजहबी सियासी जमातों को पहुंच के साफ कर दे रहा है ऐसा कि जिंदगी में दोबारा कभी इनका नाम ना लिया जाए। ये सारी मजहबी और सियासी जमातें आज जो अनारकी आपको पाकिस्तान में नजर आ रही है, इसलिए कि अगर मुसलमान मरता है, अगर कोई देवबंदी मरते हैं, किसी जगह धमाके में तबलीगी जमात के इज्तिमा में देवबंदी मरे तो शियों ने कोई एहतजाज नहीं किया, अहले सुन्नत ने कोई एहतजाज नहीं किया, अहले हदीस ने कोई एहतजाज नहीं किया। शिया मरते हैं तो बाकी सारे फिरके एहतजाज नहीं करते। हालत यहां तक आ गई है कि अब फिरका सिर्फ अपने अपने मसलक के अंदर रहकर ही एहतजाज करता है, उसी के लिए आवाज उठाता है। उम्मत, मुसलमान, पाकिस्तान, मिल्लत, कौम, इन सब चीजों का तब वजूद खत्म होकर रह गया है हमारी सियासी और लेकिन फिर जाहिद अहमद साहब जो चैलेंजेस हमें नजर आ रहे हैं, अगर हम अपने अपने फिरकों में बट चुके, अपने अपने सूबों की सिर्फ फिक्र करते हुए नजर आते हैं, तो हमें जैसे कि बिलावल जरदारी जो है उनका जो लोगो आजकल चल रहा है वो देसू देसू सिंध ना देसू, फिर उनको याद आता है, फिर वो कहते हैं देसू देसू पाकिस्तान भी ना देसू, उन्होंने कहा पाकिस्तान को भी साथ इंक्लूड करने। तो इस तरह से हम कैसे चैलेंजेस को मीट अप कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, सिंपल बात है। देखिए, आपको हम सीधी बात बताएं, 40 साल 50 साल सद्दाम हुसैन ने इराक पे हुकूमत की, उसको साफ दुनिया के लोग बता रहे थे कि तुम्हारे गिर्द एक तूफान खड़ा हो रहा है, तुम्हारे गिर्द एक साजिश बनाई जा रही है। उसको यकीन नहीं आता था, इतना अहमक बच्चा था वो, और चंद दिनों के बाद एक गटर में से निकालकर उसको फांसी दे दी गई। यही हाल कजाफी को समझाया जा रहा था कि तुम्हारे गिर्द एक जंग तैयार हो रही है। वो बड़ा एरोगेंट, 40 साल उसने हुकूमत की, जब से हम पैदा हुए कजाफी को ही देख रहे हैं, वो इतना एरोगेंट। आखिर में एक नाली में से निकालकर उसको भी खंजर मार के खत्म कर दिया गया। इनके साथ आखिर में फिर ये होता है। इस वक्त जो जंग चल रही है, टीटीपी क्यों आज खुरेजी इतनी हो रही है, इंडिया और CIA और रॉ क्यों इतनी कामयाबी से गली गली खून बहा रहे हैं, इसी अहमक सियासतदानों की वजह से, जिसमें चाहे मजहबी जमातें हों या सियासी जमातें, वो एक ही हैं। सब सियासत में हुकूमत के हिस्से बखरे करने में और फिर मुल्क को मिल्लत के हिस्से बखरे करने में लगी हुई हैं। और दुश्मन जब आके मारता है, जब बम धमाका करता है, फिर वो मसलक, फिरका, कौमियत, लिसानियत नहीं देखता, वो पाकिस्तान को मारता है। और यही होने जा रहा। हमने अर्ज किया कि नवाज शरीफ साहब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम साफ बात कर रहे हैं। राय रास्त में भी आपने ऑपरेशन करके देख लिया कि आपको अंदाजा है कि वहां मिस्टेक्स क्या हुई थी। आपने साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करके देखा कि जब आपने ऑपरेशन किया तो उस वक्त सारे दहशतगर्द अफगानिस्तान फरार हो गए। अब इन सारे ऑपरेशन को सामने रखिए और ये देखिए कि अब हमने नॉर्थ में अगर ऑपरेशन करना है तो उसकी कामयाबी किस तरह हो सकती है। अफगानिस्तान के रास्ते भी बंद करें, रेफ्यूजीज निकलेंगे उनको संभालने का इंतजाम करें, जो हॉस्टाइल मीडिया बकवास कर रहा है उसको चुप कराएं, जो पॉलिटिकल पार्टीज मजाहमत कर रही हैं उनको इग्नोर करें या सजा दें, जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनको फांसियां देना शुरू करें, जो पकड़े हुए हैं उनको वैसे ही लटका दें, और आर्मी को खुली इजाजत दें कि जो मर्जी ऑपरेशन करना चाहती हो, जिसको गिरफ्तार करना चाहती हो, जिसको डिटेन करना चाहते हो, आर्मी को टोटल इख्तियार दें और टारगेट दें कि हम 2 महीने के अंदर अंदर हमको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में कम से कम 90% कमी जरूर वाकई होनी चाहिए, जो TTP की वजह
وجہ سے ہو رہی ہے. جو BLA کے آپریشن ہیں وہ اور ہیں, جو کراچی میں ہو رہی ہے وہ اور ہے, اس کو روکنے کے لیے الگ اسٹریٹجی بلڈ ہوگی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اینٹی TTP آپریشن کے لیے. لیکن زیادہ حامد صاحب, آپ نے ابھی جو یہ اسٹریٹجی بتائی کہ آپ نے ڈائسیکٹ جس طرح سے کیا کہ میڈیا کو, جو ہاسٹائل میڈیا ہے اس کو ایک طرف, اینڈ دین جوڈیشری کا بھی جو فیکٹر ہے اور جو باقی فیکٹرز کو آپ نے ٹچ بیس کیا کہ ریلیجس پارٹیز کو بھی ایک طرف کر دینا چاہیے. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی جو اس وقت حکومت میں بھی ہے, PMLN, مسلم لیگ نواز. ان کے بارے میں ہم 100% کیسے ایشورنس لے لیں, کیونکہ ایک زمانے میں تو یہ بھی مذاکرات اور طالبان دوست پارٹی سمجھی جاتی تھی. تو کیا اس وقت یہ 100% آرمی کے ساتھ ہوں گے, اس کے سپورٹ میں, یا انڈر دا ٹیبل طالبان سے کچھ اور انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہوگی, ان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہوگا اور اوپر سے جو ہے آرمی کو سپورٹ کیا جا رہا ہوگا؟ یہاں عوام جو ہے کیسے ان پر ٹرسٹ کرے؟ دیکھیے, مولانا سمیع الحق صاحب کے کسی دوست نے اخبار میں پچھلے دنوں آرٹیکل لکھا, میں نے پڑھا, جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے سمیع الحق کو پیغام بھیجا تھا کہ TTP سے کہو کہ پنجاب میں حملے نہ کرے, یعنی باقی ملک میں تم جتنا چاہو کر سکتے ہو. لیکن وزیر اعظم کے اسپوکس پرسن تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ان کو تو کبھی دیا ہی نہیں گیا ٹاسک مذاکرات کرنے کا. جھوٹ تو یہ سارے بولتے ہیں, مطلب ان کو آپ یہ تو نہ کہیے کہ یہ سچ بولنے والے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. لیکن ناموں کے ساتھ مولانا تو ضرور لگتا ہے. ان کے پہلے بھی بیانات ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ طالبان سے کہ پنجاب پہ حملے نہ کرو, ہمارے ساتھ تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے. بات یہ ہے جیسے ہم نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان کے نہیں ہیں, وہ بلاول جو ہے پورا ملک خاک و خون میں نہایا جا رہا ہے اور وہ رنگ و بو اور روشنی کا ایک سندھ فیسٹیول منانے جا رہے ہیں. بے شرم, استغفر اللہ, ان کو اندازہ نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے. ملک و قوم چیخے مار مار کے رو رہی ہے, تباہ برباد ہو گئی, اور وہ وہاں پہ ناچ گانے رنگ رلیاں منا رہے ہیں. یہ موسم بہارا, میلہ بہارا منا رہے ہیں پنجاب میں. بسنت بھی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں. دس از دی انفارچونیٹ پارٹ. یہی تو بدنصیبی ہے ملت کی. یہ اگر جو ہم بتا رہے ہیں یہ نہیں کریں گے تو مجھے تسلی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں. اللہ کے فضل سے پاکستان کہیں نہیں جاتا, پاکستان آرمی انٹیکٹ ہے, پاکستان سے پیار کرنے والے اپنی جگہ کھڑے ہوئے. ہوگا صرف یہ کہ بہت خون بہے گا پہلے, جس میں ایک سرجری ہوگی, ایک صفائی ہوگی. کچھ دہشت گرد کریں گے, کچھ پاکستان کی فوج صفائی کرے گی, کچھ دہشت گردوں سے ہوگی, اور آخر میں نہ یہ حکمران ہوں گے, نہ ان کا تختہ ہوگا, نہ ان کی حکومتیں ہوں گی, نہ ان کی اولادیں ہوں گی. یہ سب چیزیں ہم پہلے کہہ چکے ہیں, اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کہی بھی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. یہ قوم توبہ نہیں کر رہی, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, ایک بے شرم قوم جس کو اللہ کی عذاب اور اس پہ سزا نافذ ہونے والی ہو, وہ اس طرح کے میلے اور بہاریں مناتی ہے. جب دشمن کا عذاب اس کے سر پہ مسلط ہو چکا ہو, وہ توبہ کرنے کے بجائے ناچ گانے اور رنگرلیوں میں لگی ہوئی ہو اور اپنی ہی فوج کو بے عزت کر رہی ہو. لیکن ان کے مطابق تو وہ کلچر, پاکستانی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں ان فیسٹیولز کے تھرو. اللہ و انا راجعون. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ اور یہ کلچر پھر ان کو طالبان سمجھائیں گے. طالبان بھی اپنا کلچر ہی پروموٹ کر رہے ہیں نا. جب ان کا کلچر آئے گا ان کے اوپر, then they will realize. ٹھیک. زید حامد صاحب, میں ایک اور جو ہمیں اسٹیٹمنٹ نظر آتی ہے, جو حالات نظر آ رہے ہیں, اس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کا دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر اتفاق نظر آ رہا ہے, اور طالبان سے مذاکرات کی حکمت عملی تبدیل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب آپریشنز جو ہیں وہ ایک لاسٹ آپشن رہ گئے ہیں, آپریشنز ہی ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیے, ہم بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ اب معاملات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, یہاں سے آپ قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے. اب صرف آگے بڑھ کر اس کو منطقی انجام تک پہنچانا پڑے گا, ایک پوری ڈیسائسو طاقت کے ساتھ, جس طرح آپ نے سوات میں کیا ہے. سوات سے دہشت گرد صفائی کی آپ نے یا نہیں کی, مجھے بتائیں. آج پورا سوات واپس آباد ہو چکا ہے, لوگ واپس سیٹل ہو چکے ہیں, وہاں کنٹونمنٹ بن چکا ہے. اب کوئی دہشت گرد کسی علاقے میں آتا ہے تو خود سوات کے لوگ آرمی کو بتاتے ہیں کہ یہاں دہشت گرد آئے ہوئے ہیں. آج سوات کی دوبارہ رونقیں واپس آ گئی ہیں, ٹورسٹ واپس جانے لگے, دوبارہ امن و امان ہو گیا ہے, ایک ایڈمنسٹریشن قائم ہو گئی ہے. آپ نے کر دیا نا, کیونکہ سب کچھ آپ نے پاک فوج کو دیا. کچھ عرصہ پاک فوج نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور آہستہ آہستہ سویلین ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیا. آپ نے ٹوٹل اتھارٹی پاک فوج کو دی. اسی طرح وار آن ٹیرر کے حوالے سے, اس جنگ کی دہشت گردوں اور خوارج کے حوالے کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے, اس کا اختیار اب مکمل طور پر فوج کو دے دیں, اور جہاں پہ کام ڈپلومیسی اور فورن پالیسی کا ہے اس کو گورنمنٹ فوج کو سپورٹ کرے, فوج سے مشورہ لے. کیونکہ جہاں تک دیکھیں جنگ لڑنے کا جو معاملہ ہے, اندرا گاندھی سے سیکھیں. یہاں ہم ایک مثال دیتے ہیں آپ کو. ایسٹ پاکستان توڑنے کا پلان ہو رہا تھا, پوری انڈین کیبنٹ بیٹھی تھی, جنرل مانک شاہ بھی بیٹھا تھا, اندرا گاندھی بھی بیٹھی تھی, اور سارے جو منسٹرز تھے مانک شاہ سے بے وقوفانہ سوال کر رہے تھے کہ آپ کے پاس کتنی فوجیں ہیں, انڈیا کے پاس, پاکستان کے پاس کتنی فوجیں, آپ کیسے حملہ کریں گے, کدھر سے جائیں گے. مانک شاہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, اور ساری فوجی اسٹریٹجی کسی ایک سیاستدان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اندرا گاندھی نے بیچ میں روکا سب کو اور کہا, تمام پالیٹیشین سے اپنے یہ کہا, سیاستدانوں سے, کیبنٹ کے ممبر سے کہا کہ جنرل مانک شاہ کو اپنا کام آتا ہے, اسے کرنے دیں, وی ٹرسٹ ہم. If something goes wrong, we will ask him. Let him do it. Do not interfere.
اور فری ہینڈ دے دیا مانک شاہ کو کہ جو چاہتے ہو کرو، ایسٹ پاکستان ہمیں لا کے دو، اور اس نے لا کے دیا. تو پھر یہ ڈو ناٹ انٹرفیئر یہ ہمارے ہاں کون کس کو کہے گا؟ کیا راحیل شریف میں ہمت ہے کہ وہ نواز شریف کو کہہ سکیں؟ کیا نواز شریف میں ہمت ہے کہ وہ فضل الرحمان، سمیع الحق اور عمران خان صاحب کو یہ کہہ سکیں؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور فضل الرحمان اب irrelevant ہو گئے. پورے ملک کا ٹیمپر اس وقت اتنا ہائی ہے، پورے ملک اس وقت، پوری قوم، ابھی آرمی نے پی ایف نے ایئر اسٹرائکس کیے ٹی ٹی پی کے اوپر جا کے. آپ سوشل میڈیا دیکھتے، پورے سوشل میڈیا میں ایک آگ لگی ہوئی تھی پیٹریوٹک. بلوچستان میں آپریشن شروع ہوا ہے لشکر جھنگوی کے خلاف، اور یہ پوری قوم اس وقت کہہ رہی ہے ہم تنگ آ گئے، اور پیپل وانٹ کہ ٹی ٹی پی کو اب تو مذاکرات کا لفظ بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. مذاکرات کا تو لفظ استعمال ہونا ہی نہیں. اگر یہ سینسیبل لوگ ہیں، پی ٹی آئی والے، جماعت اسلامی والے اور جے یو، اگر کوئی شرم لحاظ عقل ان میں باقی رہ گئی ہے تو ان کو اب ساری بکواس بند کر کے ٹوٹل فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حکومت کو یہاں سپورٹ کریں کہ آپ فوج کو، اور پھر فوج کو الٹیمیٹ اتھارٹی دیں. آپ کے پاس اختیار ہے، ماریں، پکڑیں، مقدمہ چلائیں، پھانسی دیں، یہ سب کام فوج کے حوالے کر دیں. ڈو ناٹ انٹرفیئر انٹو ملٹری آپریشن. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کریڈٹ نہیں دینا چاہیے بلوچستان حکومت کو کہ انہوں نے آپریشن شروع کر دیا لشکر جھنگوی کے خلاف، سندھ حکومت کو کہ انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے ٹارگیٹ آپریشن کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف، تو کے پی کے کی حکومت کیوں نہیں آپریشن شروع کر رہی؟ دیکھیے جبکہ وہ تو سب سے زیادہ آن فرنٹ لائن. دیکھیے یہ بات ہمارے نزدیک آپریشن اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے ان کے پیچھے کارروائی کر کے ان کو گرفتار کر لیا، جب تک کہ ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے. کراچی میں آپریشن میں خود یہ انسپیکٹر جو شہید ہوا، 10,000 کرمنلز جو ہیں، پولیس افسر جو شہید ہوا ہے بیچارہ، وہ خود یہی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ ہم نے 10,000 جیل میں فری لنچز اور فری روف پکڑ کے آپ نے جیلیں بھر لی ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہو رہا، چند دنوں کے بعد یہ سارے بری ہو جائیں گے. تو یہ کون سا خاک آپریشن کیا آپ نے؟ بات یہ ہے کہ آپ یا تو آرمی کے حوالے کریں کہ آرمی ان کو گرفتار ہی نہ کرے. ہم آرمی سے کہیں گے، آئی ول ٹیل آرمی ایز اے پیٹریوٹ، ایز اے پاکستانی، یار فار گاڈ سیک ان کو قیدی مت پکڑو، جو نظر آتا ہے فارغ کر دو اس کو. یہ خوارج اسی قابل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ جہاں ملے مار دو، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر، کیونکہ یہ لوگ قرآن و سنت اور احادیث میں تو عمل کرتے نہیں. 100 سے زائد احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں انہوں نے ٹی ٹی پی جیسے خوارج کے ساتھ پورے معاملات طے کرنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں لکھا ہے ان سے بات نہیں کرنا. یہ بات کی کوئی وعدہ کرو گے، ایگریمنٹ کر بھی لوگے تو یہ اس کی پابندی نہیں کریں گے. جہاں ملے ان کو مار دو، جو ان کے ہاتھوں مارا جائے گا وہ شہید ہے، اور جو فوج ان سے لڑے گی وہ جنتی ہے. یعنی حامد صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں ملے ان کو مار دو، لیکن ہماری حکومت تو ان کو سنبھالتی بھی پھر رہی ہے. شفلنگ کی اب پلاننگ ہو رہی ہے کہ جو خطرناک دہشت گرد ہیں ان کو کیسے ری شفل کیا جائے گا، مختلف صوبوں میں بچایا جائے گا، اور جو عوام ہے اس کو یہ تحفظ فراہم کریں. دیکھیے یہ عدنان رشید والے کیس سے نہیں سیکھتے ہیں. 2004 میں کہیں عدنان رشید نے مشرف پہ حملہ کیا تھا، مقدمہ ہوا، اس کو سزائے موت سنائی گئی، سزائے موت پر پابندی لگا دی گئی کہ اس کو سزائے موت دینی نہیں ہے. جیل جیل پھراتے رہے، آخر میں ڈیرہ اسماعیل خان یا بنو جیل سے یہ فرار ہو گیا، اور آج ماسٹر مائنڈ بنا، اور پورے پاکستان میں جاج خوریزی ہو رہی ہے وہ عدنان رشید کر رہا ہے. تو جو سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے گئے اس کا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں آپ؟ کس نے سزائے موت کی پابندی لگائی تھی؟ اس وقت مشرف پہ حملے میں اس نے 40 بندے مارے تھے، اس وقت پھانسی کیوں نہیں دی؟ اس کو ایک فتنہ کیوں نہیں ختم کر دیا؟ تو زیادہ بھی صاحب اب جو یہ ہمیں سزائے موت پر پابندی نظر آ رہی ہے حکومت کی جانب سے، اور ہم جو اتنا خون بہتا ہوا دیکھتے ہیں، تو کیا ایز اے سٹیزن آف پاکستان، کیا ایک پاکستانی شہری کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرے جس میں وہ حکومت سے کہے کہ اس ڈیتھ سینٹنس پر جو پابندی ہے اس کو لفٹ اپ کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے؟ دیکھیے آج میڈیا کا دور ہے، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں سنی جائے گی. سارے چیف جسٹس سنیں گے، تمام عدالت سنے گی، پارلیمنٹ سنے گی، حکومت سنے گی، فوج سنے گی، نواز شریف خود سنے گا. اور ہم یہ بات صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ سزائے موت پر پابندی لگا کر یہ پاکستان کے آئین سے غداری کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے آئین میں پہلی لائن لکھی ہوئی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اور سزائے موت پر پابندی قرآن و سنت سے بغاوت ہے. اور اگر نواز شریف دہشت گردوں کو سزائے موت نہیں دے گا، یا دہشت گردوں کے ہاتھوں مارا جائے گا یا پاکستانی قوم اس کو پھانسی دے گی، یہ ہم صاف بتا رہے ہیں. لیکن زید حامد صاحب آپ نے کہا کہ یہ سنا جائے گا، کب سنا جائے گا؟ اب اس سے مزید آگے ہم کس چیز کا انتظار کریں کہ تب یہ حکومت سنے گی اور سزائے موت پر آپ کو ہم نے اس سال کے شروع ہونے سے پہلے ہوتے ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ 2014 خونی ترین سال ہوگا پاکستان کی تاریخ کا. لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ہمارا، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ اور 3 ہفتے نہیں گزرے کہ لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. تو ہم یہی بات آپ کو بتا رہے ہیں آج پھر اس پروگرام میں بیٹھ کے کہ اگر نواز شریف نے وہ نہیں کیا جو ہم کہہ رہے ہیں، اگلے چند ہفتوں میں نواز شریف کی چیخیں نکل رہی ہوں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو حکومت یہ پروٹیکشن پاکستان آرڈیننس پاس کرتی پھر رہی ہے، مجرموں کو شفلنگ کی بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ کچھ بہتری کر جائے گا؟ یہ لیجسلیشن کچھ بیٹرمنٹ لے آئے گی؟ عراق سے سیکھیں،
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। टेररिज्म के नाम पर हमें जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म नजर आता है, मीडिया वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है, पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है, पिंडी हमला होता है, बन्नू हमला होता है, द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जाहिद अहमद साहब, हमारे पास तालिबानों की तरफ से दहशतगर्दों की जानिब से जो हमले हुए हैं उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है और ये भी सिर्फ 20 दिनों की लिस्ट है, लेकिन इनके जवाब में हमारे पास सजाए मौत पर पाबंदी है। तो आप बताएं कि एक पाकिस्तानी अवाम जिसके ऊपर सजाए मौत पर पाबंदी लगा दी गई हो और दहशतगर्दों को खुली छूट जिस मुल्क में मिली हुई हो, तो उधर की हुकूमत, उधर की अदलिया के खिलाफ अवाम किसके पास जाए? देखिए, हम बात साफ कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं रह गया इस हवाले से। हम बड़ी सख्त वार्निंग दे रहे हैं। आप अल्लाह का हुक्म नाफिज नहीं करोगे, लोग आपको गाड़ियों के पीछे बांधकर सड़कों पर घसीटेंगे, पाकिस्तान के जजों को भी और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी। बहुत दूर की बात नहीं है। फिर इस हल की तरफ जाया कैसे जाए? क्या ये उम्मीद की किरण हमने जो ऑपरेशन की सूरत में हमें नजर आई, पाक फौज का ये रिएक्शन जो हमें नजर आता है, ये इससे पहले नजर नहीं आया, आपके ख्याल में क्या ये एक उम्मीद की किरण है? जो हमें ऑर्डिनेंस आता हुआ नजर आता है, क्या ये कोई बेटरमेंट लेजिस्लेशन की जानिब एक बेटर कदम है? देखिए, अब कुछ बातें हम बिल्कुल इससे क्या मजीद आगे जाकर सजाए मौत तक भी पहुंचा जा सकता है कि उसकी पाबंदी भी हटाई जा सके? हम वही अर्ज कर रहे हैं आपसे कि अब ये आखिरी मार्का शुरू हो चुका है जंग पाकिस्तान का। जिस तरह 1965 में अयूब खान ने वो एक तकरीर की थी और कहा था कि मेरे अजीज हमवतनों, हम पाकिस्तान पर हमला हो चुका है, आगे बढ़ो और दुश्मन पर टूट पड़ो। अब ये लिटरली वो वक्त आ चुका है। आप जब उस वक्त पाकिस्तान ने अपने दिफा की जंग लड़ी, हमने 8-10 हजार शोधा उस वक्त भी दिए, पाकिस्तान आर्मी के जवान शहीद हुए, हम लड़े, लेकिन दिफा किया पाकिस्तान का। जब अपनी आजादी के लिए आप जंग करते हो तो कुर्बानी देनी पड़ती है। ये हमेशा जब दीन, ईमान, इज्जत और आबरू खतरे में पड़े तो अपनी जानों के सदके देने पड़ते हैं। अब कौम को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा, हुक्मरानों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी कि हम जंग में जा रहे हैं, जंग में हैं, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कैजुअल्टीज होंगी। क्योंकि आप बेगैरतों और बेशर्मों की तरह घरों में भी बैठे रहो तब भी दुश्मन घरों में आके मारेगा आपको, जैसे आजकल मार रहा है। तो क्यों ना बाहर निकलकर अब खुल के मुकाबला किया जाए उसका। आपको इंडिया का भी जवाब देना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को उठानी पड़ेगी, अफगानिस्तान में जाके बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, अमेरिकन को थ्रेट करना पड़ेगा, पाकिस्तान में उनको फांसियां देनी पड़ेंगी, ये मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा, पाकिस्तान के मीडिया पे कौमी तराने चलाने पड़ेंगे, ये पूरी कैंपेन बिल्ड करनी पड़ेगी। जो रेफ्यूजीज निकलेंगे उनको सस्टेन करना पड़ेगा, खुराक, गल्ला, खाना पीना, सर्दियों, ये सारे मामला उनको देने पड़ेंगे कि वो 2-4 महीने वजीरिस्तान से जो निकले संभाले जा सके। और फिर आखिर में आपको आर्मी को पूरी तरह इज्जत और रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अपने शोधा को, अपने जख्मियों को, अपने ऑफिसर्स को, अपने जवानों को जो आपकी खातिर जाने कुर्बान कर रहे हैं। ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर अब ये नहीं करेंगे तो टीटीपी मजीद, जैसे कहा कि चूंकि इंडिया में नरेंद्र मोदी आने वाला है, अमेरिकन अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, उनके पास टाइम थोड़ा है। 2014 का साल वो हमारी लाशों के अंबार लगा देंगे हमारी सड़कों पे अगर अभी हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि अब तैयारी नजर आ रही है रिस्पॉन्ड करने की? जो पाक फौज की जानिब से कहा जा रहा है कि सर्दियों के मौसम के खत्म होते ही लॉजिस्टिक्स जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं और सर्दियों के मौसम के खत्म होते ही ऑपरेशन जो है वो शुरू होंगे वहां पर फुल फ्लेज। देखिए, बात हम अर्ज कर रहे हैं ना कि मिलिट्री ऑपरेशन, जैसे अभी आपके सामने हमने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में गिरफ्तार दहशतगर्दों को टांगने के लिए सर्दियों के खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उनको कल से क्यों नहीं टांगना शुरू करते? बात यह कि अब 1700 आदमी अगर आपने गिरफ्तार किए तो उनको भगा दिया जाए और फिर उनको ऑपरेशन में फारिग कर दिया जाए। या तो ये करें ना, आप उनसे कहें कि जब तुम आगे जाओ फिर हम तुम्हें पीछे से गोली मारते हैं, या ये करें उनको कि पेशावर से कराची जीटी रोड पर हर 1 किलोमीटर के बाद एक दहशतगर्द टांग दीजिए और उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान में कोई धमाका हो तो हमें पकड़ लीजिएगा आगे। अल्लाह ने यही कानून रखा है कुरान में, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। कुरान में जो अहकामात इनके बारे में लिखे हुए हैं कि इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट के दरख्त पे लटका दो, ये हुक्म है कुरान का। और यहां पे ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले, ये सारे इनके जो पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी जो सपोर्ट कर रही हैं, वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही हैं, झूठ बोल रही हैं, कुरान को गलत इंटरप्रेट कर रही हैं कि ये कुरान में लिखा है कि मुसलमानों के 2 ग्रोहों में अगर इख्तिलाफ हो जाए तो उनमें सुलह करा दो, तो लिहाजा इसलिए हम पीस टॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं टीटीपी से। बदबख्त झूठ बोलते हैं। ये मुसलमानों के 2 ग्रोह नहीं है, एक मुसलमानों की रियासत है और इंडियन रॉ CIA स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द ग्रोह है। उनको इक्वेट ना करें कि मुसलमानों की 2 ग्रोहों में इख्तिलाफ हो गया है लिहाजा हम पीस टॉक करने जा रहे हैं। अगर सिंध के डाकू एक छोटा सा ग्रोह बना के लोगों को लूटते हैं और कत्ल करते हैं तो मुसलमानों का ग्रोह नहीं है जिससे रियासत बातचीत करके कोई मुआहदे तय कर ले, उस ग्रोह को कुचलना पड़ता है। ये फसाद फिल अर्द होता है जिसकी सजा ये है कि हाथ और पांव काट के दरख्तों पर लटकाया जाए इनको। आप अल्लाह का हुक्म नाफिज नहीं करेंगे, जो मर्जी पॉलिसी, जो मर्जी स्ट्रैटेजी बनाने, कुछ भी नहीं होगा। हम ये फिर एक दफा बात कहते हैं,
پاک آرمی کو اب پوری طرح سپورٹ کریں. جو پاک آرمی کے خلاف آپریشن کے خلاف بولے گا اس کو ہم غدار تصور کریں گے, وہ اللہ رسول اور پاکستان کا غدار ہوگا. اس وقت میڈیا میں جو ہمارے خلاف بولے گا اس کو ساتھ وہی سلوک کریں جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے دہشت گردوں کے خلاف ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر سزائے موت پر پابندی نہیں اٹھائی کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوگا. 80% ٹیررسٹ, 80% دہشت گرد اب اربن ایریاز میں, 20-30% ہیں جو ٹرائبل ایریاز میں, وہاں سے ان کی سپلائیز آتی ہیں, ویپنز آتے ہیں, اسلحہ آتا ہے, گولہ بارود آتا ہے. یس, اس لیے افغانستان کے راستے بند کرنے ضروری ہیں, لیکن وہ آپریٹ کر رہے ہیں اب اربن ایریاز میں, پشاور سے لے کر کوئٹہ سے لے کر کراچی تک. فنڈنگ کو زیادہ حامد صاحب, فنڈنگ کو کیسے آپ ڈس انگیج کریں گے؟ دیکھیے فنڈنگ جتنی مرضی ان کے پاس آ جائے, اسلحہ, گولیاں, بارود, یہ سب کہاں سے لائیں گے؟ وہ یہ سب چیزیں, کمیونیکیشن اکوپمنٹ, سیٹلائٹ فونز, یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ سب چیزیں کوئی غیر ملکی ریاست انہیں دے رہی ہے, اور وہ ریاست CIA اور رو ہے, اور ان سے بات کرنی پڑے گی اس کے اوپر. وہی بات ہم عرض کر رہے ہیں بار بار کہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, پولیٹیکل لیول کے اوپر, جب تک آپ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں آپ چین کو ساتھ ملائیں, ایران کو ساتھ ملائیں, آپ UN میں جائیں, آپ جو مرضی انٹرنیشنل لیول میں بات کریں, کھل کے کہیں کہ CIA ہمارے خلاف ڈرونز بھی بھیج رہا ہے, CIA TTP بھی بھیج رہا ہے, ملا فضل اللہ کو افغان گورنمنٹ نے پاسپورٹ دیا ہوا ہے, ملا فضل اللہ انڈیا بھی جاتا ہے, عرب ملکوں کے دورے بھی کرتا ہے, افغان پاسپورٹ کے اوپر اس کو CIA پروٹیکٹ کر رہی ہے. کئی دفعہ پکڑے گئے, لطیف اللہ پکڑا گیا, حکیم اللہ محسود کا دوست جو کہ رو سے بات کرنے کے لیے جا رہا تھا. آپ نے فضل اللہ کی بات کی کہ وہ پورے ملک میں, پوری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں بڑی کنوینئنٹلی. یہاں پر ہمیں امریکہ کی جانب سے ایک طرح کی وارننگ دی جاتی ہے, ایک طرح کی کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ جو ہمیں فنڈنگ دی جائے گی اس کے ساتھ انہوں نے شکیل آفریدی کی رہائی کو جو ہے وہ کمبائن کرنے کی کوشش کی. تو ہماری حکومت کیوں نہیں آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے CIA کو, رو کو یہ وارننگ دے سکتی کہ بھی بیک آف؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ لوگ تو بڑے آرام سے کنڈیشنز رکھ کے آپ سے بات کر رہے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ غیرت مند حکمران کے لیے, ان بھکمنگوں کے لیے نہیں ہے جن کا صدر یہ کہتا ہے کہ بیگنگ بال کی ناٹ بی بروکن. ان کے صدر نے کہا بھی کہ بھیک مانگنے کا کشکول توڑا نہیں جا سکتا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شکیل آفریدی کو رہا کر دینا چاہیے. پہلے اس کو پھانسی دیں, پھر رہا کر دیں, پھر امریکیوں کے حوالے کر دیں کہ لاؤ امریکہ لے جائے. پھر اس کے بعد سزائے موت پر سے پابندی بھی ہٹ جائے گی, اور پھر اسی لیے لگی ہوئی ہے کہ جب تک یہ سارے پار نہیں اور ہوں گے چونکہ وہ تو ویسے ہی سزائے موت نہیں ہو. ملک کو ملت کا غدار ہے تو پاکستان میں اس کو دفن نہ کرے تو بہتر ہے امریکہ لے جائیں, وہیں اس کو وائٹ ہاؤس کے پاس دفن کر دیں گے کہیں جا کے. تو جس طرح انہوں نے ایمل قاسی کو پھانسی دی تھی, جس ایمل قاسی نے 2 CIA کے آدمی مار دیے تھے, تو انہوں نے پاکستان سے پکڑ کر لے گئے اور اس کو پھانسی دے دی. اسی طرح شکیل آفریدی ہمارا غدار ہے, اور ہم اس کو اگر امریکہ کو دیں گے تو لٹکا کے دیں گے, زندہ حالت میں تو ہم نہیں دینے والے. لیکن پھر ہم ڈاکٹر عافیہ کی بات کیوں نہیں کر پا رہے صحیح طور پہ؟ یہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ یہ تمام معاملات, چاہے وہ شکیل آفریدی ہو, چاہے ڈاکٹر عافیہ ہو, چاہے ڈرونز ہو, چاہے TTP ہو, یہ حکومت کی اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ امریکن سے کس طرح بات کرتے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو خود مارے جائیں گے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, فکر نہ کرے. لیکن ہم بہت سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اپنی خیر منائے, اور اب وہ وقت آ چکا ہے. اب لاشیں گر رہی ہیں, اب خون بہ رہا ہے, اب چیخیں نکل رہی ہیں قوم کی. پورے لوگ پورا پاکستان کی سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. یہ کئی سال کی حماقتیں اور جہالتیں ہیں جس کا کفارہ اب اپنی آزادی کے لیے خون سے دینا پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب. ناظرین, ہم نے ڈسکس کیا یہاں پر کہ جو حالات نظر آتے ہیں اس میں بڑا سمپل سی میتھڈالوجی بھی نظر آتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اب ریلیجس لیڈرشپ کو اب پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے, اور پھر حکومت کو آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, سپورٹ پہ کھڑا ہونا چاہیے, اور پھر حکومت کو اپنے دوسرے جو آگے فردر فارن پالیسیز ہیں انٹرنیشنل لیول پر ان سے کانٹیکٹ کر کے آئی ٹو آئی بات کرنی چاہیے اپنے مفادات کے لیے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. Until then, اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ. اپنی جان نظر کروں, اپنی جان نظر کروں, اپنی وفا پیش کروں, قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں, اپنی جان